ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة آمين یا رب العالمین۔ بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق پہ چلتے ہیں اور آج دیکھیے گا قرآن مجید میرے ساتھ پہلے اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی یہ پہلے کیا معجزہ کرتا ہے۔ چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبق ہم نے آج ایک پڑھنا ہے، لیکن جس طرح استاد جو ہیں وہ سب کی منزل یاد کرتے ہیں، اس طرح ہم نے بھی پکا کرنا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، کچھ الفاظ لکھے ہیں جن میں سے کچھ مرکب اضافی ہیں، کوئی لفظ بالکل حالت نصب میں ہے، جر میں ہے، کوئی پورے کا پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ ان کی ہم نے اس وقت سب کی عربی بنانی ہے۔ سمپل ہے، آپ کو میں بتاتا رہوں گا، آپ نے عربی بناتے رہنا ہے، ایک ایک کر کے میں آپ سب سے پوچھتا رہوں گا۔ مریم کا بیٹا، چلیں آپ بتائیں۔ مریم البتی، ابن مریم نہیں، ابن مریم جو ہے وہ آپ اردو میں بتا رہے ہیں جی۔ ابن مریم پورا لفظ، مریم ہے مریم یا مریم، ابن مریم۔ انہوں نے مریم کیوں بولا ہے؟ پہلے یہ بتائیں یہ ترکیب کیا ہے؟ مرکب اضافی، مریم کا بیٹا نسبت آ گئی۔ تو انہوں نے مریم کیوں بولا ہے؟ مونس کے لیے نہیں، منصرف۔ مریم جو ہے یہ عربی نام نہیں، یہ عبرانی نام۔ تو ابن مریم، مریم اللہ کا رسول۔ ترکیب کون سی ہے جی سر؟ ترکیب کون سی ہے؟ ترکیب کا مطلب ہے مرکب کون سا ہے؟ مرکب ہے وہ کیسے؟ اللہ کا رسول اللہ کا رسول، یعنی کہ نسبت آ گئی۔ آپ نے نسبت بولا؟ اچھا نسبت آ گئی جی ہاں، وہی ہے مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں۔ بن گیا، کیا بن گیا جی؟ رسول اللہ ہی، ماشاء اللہ۔ بات کو عربی میں کہتے ہیں قول، قولن، 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 قولانی دو باتیں، قولینی، قولینی، اقوال جمع مکسر ہے، اقوالن، اقوال، ان سب کی بات، یعنی کہ ان سب کی ایک بات، اس کی کیا عربی ہو؟ اس نے صحیح کہا جی؟ صحیح کیا کہا ہے؟ قولہم، کیسے صحیح کہا سر بتائیں؟ قول سب کا قول، ٹھیک ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ ان سب کی بات نسبت ہو رہی ہے کسی طرح۔ میں نے کہا مرکب اضافی ایسی چیز ہے جو آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گی۔ ٹھیک ہے، سب کی بات، قولو، ان میں ہے بہت پوٹینشل، اگر یہ شرارتیں نہ کریں۔ یہ اگلی دفعہ انہوں نے پڑھانی تھی، لیکن ان کو شرارتوں کی بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے ماشاء اللہ۔ میں قاری صاحب سے کہوں گا اس پہ تھوڑی توجہ دیں، انشاءاللہ یہ کافی اس کو۔ تو آپ لوگ اس سے سیکھیں، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رافع۔
ابھی آپ کا جو نام ہے اس کے بھی ہم پریکٹس کریں گے. گمان کی اتباع، گمان کہتے ہیں عربی میں، گمان کے لیے ہوتا ہے ظن، اور اتباع مطلب اتباع عربی کا ہی لفظ ہے، اس کو پیروی کہہ لیتے ہیں. یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے. اچھا سر، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کا کی کے کا ہاں جی جی بالکل. ہاں لیکن اس میں دیکھیں نا، اب میری قلم، اس میں کا کے کی نہیں ہے، تو میں اس کو اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتا ہوں میرے کی قلم. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے تو نسبت بن گئی، نسبت آسانی ہے. سر انڈین زبان ہوگی میرے کی کرم. زبانیں ساری خوبصورت ہیں. ہاں ان کی ہیڈ زبان جو ہے وہ عربی ہے. گمان کی اتباع، اس کی کیا عربی ہو؟ اتباع بھی عربی کا لفظ ہے، گمان کے لیے ظن ہوتا ہے لفظ، ظنن ظنن ظنن. ٹھیک ہے، اور اتباع اتباع. ہاں جی جی، اتباع ظن، اتباع ظن، ظن ظن، نے یا مجہول بول رہے ہیں، مجہول تھے، معروف تھے، ظنی. ظن. مجھے کوئی بزرگوں میں سے، معاف کیجیے گا ویسے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہونی چاہیے، کوئی درود شریف کون سنائے گا جی؟ آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. یہیں پہ رک جائیں. اللہم صلی نہیں ہوتا ہے، صلی اللہم صلی 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 صلی. تو اللہم یہ صلی. ہاں جی، تو یہ اس کو نا ہم نے اللہم صلی. ہاں جی صلی اللہ، تو وہ انہوں نے ظن نہیں کہا تھا نا، یہ مجہول طریقہ ہے، اصل میں ہوتا ہے ظنی ظنی. صلی. صلی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ وہی ہے، ظن اتباع، اتباع الظنی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ماشاء اللہ. اتباع الظنی. ٹھیک ہے جی. گمان کی اتباع یعنی کہ اپنے خیال کے پیچھے چلنے والا، ان کے لیے اسی کی عربی ہوگی جی. کے لیے لام تملیک، مطلب لام تملیک مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا جی، لام. لام ہوتا ہے نا، لام ہے، اس کو کہتے ہیں ملکیت والا نام، لام اونرشپ والا. اگر یہ کسی ظاہر اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے آپ کا نام رافع ہے تو میں کہوں گا لی رافعین، اور اگر یہ کسی ضمیر کے ساتھ آئے گا ہو ہا کا، تو اس کے لیے لام زبر لا آئے گا. جیسے لہو، لہو ملک السماوات والا، اس کے لیے ہے. لہما تم دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، میں نے بول دیا آپ کو. لہم لہم ٹھیک ہے جی. یہ لام تملیک بھی بہت استعمال ہوتا ہے. لا یقین کی ہوتی ہے عربی، یقیناً یا یقین، یقیناً اگر ہو جائے گا تو زبر دو زبر آ جائیں گی یہاں پہ، حالت نصب میں آ جائے گا. مادہ ہے جی قاف تا لام، وزن ہے جی فعلا. اس نے قتل کیا، اس کی عربی بنائیں جی. قاتل، کس نے بولا جی؟ آپ نے بولا جی قاتل. ٹھیک بیٹا، اس نے قتل کیا، میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی اس کا جواب آ جائے گا. قاتل، اس نے قتل کیا. گردان کرنے لگاؤں آپ کو، اس کو گردان بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، بس یہ گردان ہے نہیں، گردان بہت لمبی ہوتی ہے، یہ چارٹ ہے، اس کو ہم چارٹ کہتے ہیں. قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا. ان سب نے قتل کیا، ان سب نے قتل کیا، ان سب کو قتل کر دیا. آپ نے یہ بتانا قاتلا اس ایک نے قتل کیا، قاتلا ان دونوں نے قتل کیا، قتلوہ قاتلوہ ان سب نے قتل کیا. قتلوہ انہوں نے اسے قتل کیا، یعنی کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، ان سب نے مل کے قتلوہ. قاتلوہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی؟ بتائیں جی ہاں، کیسے جی، بتائیں. یعنی وہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قاتلوہ میں تو وہ سب آ گیا. اب جو مفعول آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، تو نصب جو ہے وہ ہو، دیکھیں یہ حالت رفع، یہ حالت نصب اور جر کے لیے یہ ہے. ایک قاعدہ بتانے لگا، جب یہ
جمع غائب کا سیگا آئے گا تو جو الف آتی ہے نا، الف وہ مٹ جائے گی، اس کے سامنے صرف اور صرف ضمیر آ جائے گی۔ اچھا یہ اتنی جلدی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، قرآن مجید پڑھتے رہیں گے نا آہستہ آہستہ آتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہو گیا قاتلو، وہ صرف ایک الف جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ آگے ضمیر لے کے آنی تھی۔ قاتلو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا شک کی کیا عربی ہوگی جی؟ شکن، ماشاءاللہ۔ حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ شکن۔ دو شکوں کی کیا عربی ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ اور اس کی حالت نصب اور جر؟ یہ تو ساری اسمارٹ ہیں، یہ تو شبہ رستم ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ رائب بھی نہیں ہوتا، رائب شک، وہ ایسا شک ہوتا ہے اچھا کہ جس کے بارے میں بالکل کنفرم ہو جائے، اچھا، اس کے بارے میں کنفرمیشن ہاں، نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ریسرچ شک کر رہے ہے، ہیں۔ شک خود ہے ہی، ڈاؤٹ تو جی اچھا جی۔ شک ہم نے قتل کیا، اسی سے دیکھ کے بنائیں ذرا، دیکھیں ہم نے قتل کیا، صرف ہم نے قتل کیا، یہ بنانی ہے آپ نے۔ ہاں قاتل تو ہے اس نے قتل کیا، قتل تھا تم نے قتل کیا، یہ بچے نے ٹھیک کہا، قتلنا ہم نے قتل کیا۔ قتل تو قتلنا۔ ٹھیک ہے جی۔ قتلنا۔ مسیح کس کو کہتے ہیں جی؟ مسیحا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل دور کرنے والا، مشکل کشا، کسی مشکل میں آپ مبتلا ہیں تو وہ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا اور اس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مسیحا آئے گا ہمیں بچائے گا اس سے۔ اچھا یہ کس کا ویسے جو ہے لقب کس کا ہے یہ مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ تو مسیحون اگر میں کر دوں تو یہ کوئی بھی مسیحا ہو سکتا ہے، تو اگر المسیح کر دوں تو اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ المسیح ابن مریم۔ مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کی عربی بنائیں۔ مسیح، سن لیں پہلے دوبارہ، آپ نے لفظ سکپ کر دیا۔ لفظ نہیں، مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ، المسیح عیسیٰ عیسیٰ ابن ابن مریم۔ مریم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا عیسیٰ جو لفظ ہے نا یہ عیسیٰ، یہ ہمارے پتہ نہیں مسلمانوں میں کیا کوئی مسئلہ ہے، نام رکھتے نہیں ہیں، یہ باہر بہت نام رکھا جاتا ہے، بڑا اچھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، یحییٰ، عیسیٰ، زکریا، یہ بہت پیارے نام ہیں، موسیٰ۔ مریم۔ اچھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، ہم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ہم نحن۔ ماشاء اللہ۔ بھئی آپ سب کو پتا تو آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بیٹھا کریں نا۔ اچھا بے شک ہم کی عربی کیا ہوگی؟ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے، دیکھیں اگر میں انا لگاؤں گا نا ساتھ پلس نحنو، تو یہ نحنو کی حالت نصب دیکھیں کیا ہے وہاں پہ، نون زبر الف نا، تو یہ انا پلس نحنو بن جائے گا انا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ہوگا انا، ٹھیک ہے؟ نحنو ختم ہو جائے گا، وہ نحنو اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ نحنو کی جگہ وہ الف، ان نا پہلے بنانا، ان نا، ان نا بنا، وہی چیز ہے، ہاں ان نا بنا اور اس کو۔ اچھا اب دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے میں لفظ بولوں گا،
آپ نے اس کا ترجمہ کرنا. قولہم ان سب کی بات. ان سب کی بات یا ان سب کا قول, یا قولہم کی جگہ قول یہ بھی کر لیں. اچھا, انا اس کی کیا اردو ہوگی؟ ان سب کی بات کہ بے شک ہم نے قتلنا, ہم نے قتل کیا, ہم سب نے قتل کیا, المسیح عیسی ابن مریم, مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح, رسول اللہ. اچھا, اب یہ بنے گا کیا؟ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سب کی یہ بات کہ وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم نے قتل کیا عیسیٰ مسیح ابن, مسیح عیسیٰ جو ہے مریم کا بیٹا جو کہ رسول اللہ تھا. قتلوہ کیا تھا جی اس کی اردو کیا بنے گی؟ سب نے قتل کیا. اور اگر میں اس میں آگے یہاں پہ لگا دوں کس نے نہیں, قتل نہیں کیا, ما قتلوہ, ما قتلوہ وما قتلوہ, اور انہوں نے قتل نہیں اس کو کیا, نہیں قتل کیا. آگے ایک اور لفظ میں نے لکھا نہیں یہاں پہ, وما صلبوہ, اور نہ ہی اسی وزن پہ, اور نہ ہی انہوں نے سلیب دی, سلیب سولی پہ چڑھایا, ولیکن سلیب کا مطلب ہے سولی سولی چڑھانا, چڑھا. ولیکن لیکن شبہ لہم, ان کے لیے یہ معاملہ کنفیوز کر دیا گیا. آگے تھوڑی سی عربی اور بتا دیتا ہوں آپ کو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا, ان الذین اختلفوا لفی شک منہم, وہ اس میں شک میں مبتلا ہے. ما لہم, ہاں ما لہم, بے شک ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بھی اس بارے میں, من علم میں سے کوئی چیز, الا سوائے اتباع الظن, وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. آگے اللہ رب العزت دوبارہ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ, انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو, یقینا نہیں قتل کیا. آگے فرما رہے ہیں رافع, رفعہ اللہ, را فا اور عین وزن یہی ہے, کیا بنے گا لفظ؟ رفع, اس نے اس کو اٹھا لیا, بلند کیا. نہیں, یہاں پہ ایک قادیانیوں کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہتھوڑا ہے, بتاتا ہوں آپ کو, وہ اس وقت مطلب وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے اس میں. اچھا, رفع بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ, یہ چھوٹے موٹے الفاظ اردو کے, بل رفع اللہ, اللہ نے اٹھایا. دیکھیں رفع اس نے اٹھایا, رفع اللہ کیا بنے گا اس ترجمہ؟ اللہ نے اٹھایا. اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں آپ کتنا اس کو سمجھتے ہیں. رفعہ اللہ, اب مجھے کون ترجمہ بتایا؟ اللہ نے اس کو اٹھا لیا, اللہ نے اس کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی, یہ مفعول آ گیا حالت نصب میں. بل رفع اللہ, بلکہ اللہ نے اس کو بلند کیا. کہاں پر؟ اگر یہاں پر کوئی اور لفظ نہ آتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ درجات میں بلند کر دیا, شاید ان کو کوئی قتل نہیں کر سکے, کوئی سلیب نہیں دے سکے, ان کو خود ہی ان کی طبعی موت آ گئی اور اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے. بل رفع اللہ الا پلس ہو الیہ, بل رفع اللہ الیہ, کس کی طرف؟ اس کی طرف, بلکہ اس نے اپنی طرف اس کو اٹھا لیا. صرف رفع نہیں ہے, اپنی طرف ڈائریکشن بھی بتائیے, اوپر اٹھا لیا. بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. آگے ایک ترجمہ کر کے آیت کا پھر اگلا سبق کرتے ہیں. بڑی زبردست آیت ہے, ذہن میں رکھیے گا, جا کے دیکھیے گا سورۃ النساء 157, 158, 159. بچوں کو ضرور بتائیے گا یہ بات, بہت بڑا فتنہ یہ.
قادیانی اب تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. اب جو انکار حدیث اور استخفاف حدیث کے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کا انکار کرتے ہیں یا تعویلات پیش کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں ایک ہتھوڑا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا الا مگر لا یؤمنن بہ, وہ اس پر ضرور ایمان لے کر آئے گا. اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کی موت پر ایمان لے کر آئے گا, ٹھیک ہے, یا تو ان کی وفات ہو گئی, یا پھر اس شخص پر خود ایمان لے کر آئے گا, یا اس چیز پر ایمان لے کر آئے گا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اہل کتاب میں سے ہر شخص اس چیز پر ایمان لے کر آئے گا, یا تو ان کی وفات ہو گئی حضرت عیسیٰ کی, یا ان کو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف اٹھا لیا, یا ان پر ایمان لیا ہے یعنی کہ وہ عیسائی ہو گئے. اس وقت کیا دنیا میں سب لوگ عیسائی ہیں؟ مسلمان بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں, عیسائی بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اوپر اٹھا لیے گئے. اچھا, یہودی رہ گئے تو یہ والی بات تو ہو نہیں سکتی. دوسری بات کون سی کہی تھی میں نے کہ ان کی وفات ہو گئی. اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا کہ وفات نہیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, ان کی وفات سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن یکون, وہ عیسیٰ گواہی دیں گے علیہم شہیدا, کہ یہ شخص میرے پر ایمان لے آیا. حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کیا سب لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے؟ کوئی نہیں لے, مطلب میکسیمم تو یہود بھی تھے, اور عیسائی اتنے زیادہ نہیں تھے اس وقت. وہ تو بعد میں عیسائی ہونا شروع ہوئے, گنے چنے عیسائی تھے, 11 ان کے حواری ہو گئے, 10 ایک نے تو غداری کر دی. تو کسی نے بھی الٹیمیٹلی اس چیز کے اوپر بات نہیں کی تھی اتنے یقین سے جتنا آج کل ہمارے اندر یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا میں آپ کے سامنے رواں ترجمہ رکھ رہا ہوں کہ اہل کتاب میں سے, اہل کتاب وہی ہیں جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے. یوم القیامت یکون علیہم شہیدا. اچھا, ان کی موت سے پہلے, ابھی ان کی اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تو ابھی لوگ ایمان تو نہیں لائے, تو یہ بات یہاں پر فٹ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ان کی وفات نہیں ہوئی, بھی لوگوں نے ایمان لانا ہے, اور اسی وقت لانا ہے جب وہ ان سے جنگ کریں گے. اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں, ہمارے پاس صرف ضمن میں ایک چھوٹا سا کویسچن ہے. جی سر, ہم نے سنا کہ قیامت کے دن ہر نبی کی ایک امتیوں کی لائن ہوگی ہے. جی بالکل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے آئیں گے. جی ایسی ہے. تو وہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی لائن میں ہوں گے. اور یہ عجاب سوال شاید عجیب سا مجھے آپ نہیں آپ سوال مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. آپ نے اسپیسیفک نہیں کیا کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی اپنے وقت میں جی ابھی بھی ہیں, اور جب وہ دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے قیامت کے دن, جب بھی اللہ کا حکم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے. جی ٹھیک ہے سر. اب امتی کے طور پہ تو پھر قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں کھڑے ہوں گے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر. اب جو ان کے ماننے والے ہیں عیسائی, ان کی لائن کا پھر وہ ہیڈ کو ان کے پیچھے ہوں گے, وہ بھی پھر وہ انہیں کی, ہاں جی, وہ 11-12 لوگ تھے اس وقت کے 11-12 لوگ, اور اس کے بعد شاید اگر کوئی لوگ ہوں گے تو وہ بھی ان کے ہوں گے. اچھا, اس کے لیے لائنز کا مجھے ادھر نہیں پتا کیا سسٹم ہوگا, اس لیے میں بتا نہیں سکتا, لیکن قرآن کی سے ایگزامپل دے سکتا ہوں. جی دیکھیں حضرت موسیٰ جو ہے نا, یہ کون ہے جی؟ نبی ہیں اور رسول ہیں. آپ کو نبی اور رسول میں فرق پتا ہے؟ نبی پلس رسول کیا فرق ہے جی؟ نبی پرانی شریعت کو لے کے چلتے ہیں, رسول جی نئی شریعت بالکل آلموسٹ. اور آسانی کے لیے کہہ دیں کہ یہ اسکیل ہے اور یہ عہدہ ہے. مثال کے طور پہ 17 اسکیل کا اگر آفیسر ہے تو وہ ایس ڈی او بھی ہو سکتا ہے, ڈی سی ہو سکتا ہے, اے سی مجھے نہیں پتا ان کا. بہرحال اسکیل ان کا الگ الگ ہوتا ہے. تو ان کے پاس شریعت ہوتی ہے, ان کے پاس شریعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ کے پاس شریعت نہیں ہے, شریعت وہ موسوی ہی ہے. اب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں دی, اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے 2 نبی موجود تھے, ان کے بھائی. اب وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہو گئے, پھر وہ بھی ان کی لائن میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ انہی کی شریعت کو لے کے چلے, حضرت ہارون علیہ السلام.
अच्छा अगर इरेलेवेंट सवाल है तो मैं माफी चाहता हूँ, तो मेरे ज़हन में अचानक सवाल आया तो मैं आपसे पूछ जी जी, नहीं और सवाल है? नहीं आप क्लैरिटी होगी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक, नहीं, कोई क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं होता। क्वेश्चन अच्छी बात है आपने जी, अच्छी। ठीक है बेटा, तो हज़रत ईसा किधर है इस वक्त? आसमान में। आसमान पर, और उन्होंने वापस आना है जी और उनकी वफात नहीं नहीं हुई। और अगर कोई पूछता है कि वो किस कंडीशन में है, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह वाला अल्लाह को पता है, अल्लाह जाने। अल्लाह ताला जानता। ठीक है जी, सही हो गया। ये बहुत अहम कायदा है जी। देखें, ये कल मेरे ख्याल आपने सवाल किया था, तो उसके लिए मैं स्लाइड बना कर लाया। ये देखें, आबादा में हुआ ज़मीर मौजूद है। आबादा का मतलब है उस एक ने इबादत की, खारा जा वो दोनों निकले, इसमें हुमा ज़मीर मौजूद है। साजादू उन सब ने सजदा किया, इसमें हुम ज़मीर मौजूद है। शारिबत उस एक मुअन्नस ने पिया, इसमें हिया ज़मीर मौजूद है। यानी कि ज़मीर मौजूद का मतलब यह है कि फाइल इसमें पहले से मौजूद है। ठीक है जी, ये बाकी सारी एग्जांपल आपके सामने लिखी है। उसने मारा ज़ाराबा, उसने उनको मारा ज़ाराबाहू, उसने उन दो मुज़क्कर को मारा ज़ाराबाहुमा, ज़ाराबाहुम उसने उन सबको मारा। इसी में आप अपनी कोई भी जो है वो लगा सकते हैं। मादे के अल्फाज आपके मायने बनते हैं। ठीक है, नया वजन आ गया, लेकिन बहुत आसान है। अभी आपके लिए आसानी कर दूंगा। कोई मुझे ये रवां से कोई पढ़ के सुनाएगा ये किस तरह हम पढ़ते हैं? फ़इला फ़इला फ़इलु फ़इलत फ़इलना फ़इलना फ़इलतमा फ़इलतम फ़इलतमा फ़इलतना। तेज ना पढ़े, ज़हन में लफ्ज लेके आए। फ़इला फ़इला फ़ुइला, देखें इस तरह। फ़इला फ़इला हाँ, फ़इलु फ़इलत फ़इलता फ़इलना फ़इलता फ़इलतुमा फ़इलतुम फ़इलते फ़इलतुमा फ़इलतुन्ना। फ़ुइलतु फ़ुइल ना। अच्छा, देखें आपके सामने मैंने फेल के 3 वजन रखे थे। आज हमने इंशाल्लाह मुज़ारे पढ़ना है, यानी कि मुस्तकबिल और हाल वाला, उसका एक टच देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। फ़ाला पढ़ा था, फ़ाइला पढ़ा था, फ़ाउला। ठीक है जी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आपको पता नहीं क्या होते हैं? हाँ जी, नहीं पता? पढ़ा है, चले मैं बता दूं। उसने मदद की, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, उसकी मदद की गई, ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। आपके सामने लिखना लगा हूं, नासौरा, इसका क्या मतलब होगा जी? उसने मदद की। मैं इसको इस वजन पे ले आऊंगा तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा बस। नुसीरा, नुसीरा। अच्छा, इसका एक कायदा है, एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है, आखिरी लफ्ज को छेड़ना नहीं। आखिरी लफ्ज जो है इसको छेड़ना नहीं, जो है इस पे हरकत रहने देनी है। पिछले वाले को छोड़ना नहीं। ठीक है, आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले वाले को छोड़ना नहीं, और जो रह जाएगा उस पे पेश लगा देनी बस। ठीक है जी, ये देखिए फर्स्ट लेटर जो है उस पर पेश है जी। फर्स्ट लेटर जो है उस पर पेश है। पेश आया। नहीं इस तरह ना करें। देखें वो सही आपने जो इस लिहाज से बताया वो ठीक बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह चलेंगे ना तो यहाँ पे जितने मर्जी लेटर्स आ जाए ना, आप उसका मजबूर मतलब उसको पैसिव वॉइस बना बना सकते हैं। सके। तरीका क्या है, आखिरी को छेड़ना नहीं, दूसरे जो उससे पहले वाला उसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उसमें जो हरकत भी हो उसको जेर लगा दे, ठीक, और जो उससे पिछले जितने अल्फाज हैं उन पे पेश लगा दे पास। अब देखें ये फाइला का वजन है, आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले वाले को छोड़ना नहीं, इसमें ऑलरेडी जेर है, लेकिन मिटा के कायदा लगाएं, ठीक है, और फिर पेश लगा दें। इसी तरह इस पे भी मिटा के कायदा लगाएं और पेश लगा दें, तो मजबूल जो है वो एक ही वजन पे आएगा। नुसीरा ये बन जाएगा नुसीरा, नुसीरा, उसकी मदद की गई। नुसीरु उन दोनों की मदद की गई। नुसीरा नुसीरा उन दोनों की मदद की गई। नुसीरु सबकी मदद। नुसीरत उस एक मुअन्नस की मदद की गई। नुसीरता उन दो मुअन्नसों की मदद की गई। नुसीरना, ठीक है जी। नुसीरल मुस्लिमूना मुसलमानों की मदद की गई। नुसीरल मुमिनूना मुमिनीन की मदद की गई। ज़ुरिबा उज़ैरुन उज़ैर की पिटाई लगी, उज़ैर की पिटाई लगाई गई।
उज़ैर है कोई? नहीं, ये सुजैर की बात नहीं हो रही, वो कोई और है। ये तो बहुत अच्छा बात है। जुहिका जाहिका था ना, देखें गौर करें, वो हंसा जाहिका था तो इसको मैं मजबूर बनाऊंगा, क्या बन जाएगा? जोहिका, जुहिका। उसे आखिरी को हंसा, छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, वो उसको हंसाया गया है। उसको हंसाया गया। ठीक है जी, ये है पैसिव वॉइस जी। जेर है उसको आप मिटाएं, मैंने आपको कायदा बताया, ये रूल है, फार्मूला है, उसको मिटा के दोबारा जेर लगाएं ताकि आपको पता लगे कि आपने कायदा इस्तेमाल किया। ठीक है जी, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, एक कम ही इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। जहाँ पे होगा तो आप तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आज का जो मेन सबक है जी आपका मुजारे। यफ़अल, देखें इंशाल्लाह ये बहुत आसान है, अभी आपको मैं याद करवाऊंगा, इस पे हम आज का सबक खत्म करेंगे, इससे आगे स्टार्ट करेंगे। देखें फ़अला था मुजारे का, ये आपने याद कर लिया, फ़अला सॉरी माजी का, अब ये आपने मुजारे के लिए याद कर लिया, यफ़अलु, यफ़अलु बस। अच्छा, इसमें भी जो ऐन कलमा है उसकी हरकत उसी तरह तब्दील होगी, या ज़ेर आ जाएगी या पेश आ जाएगी, यफ़अलु यफ़इलु। अब ये इसका चार्ट है, इसको चार्ट को याद करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, मैं आपके सामने पढ़ने लगा, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। मुश्किल है। दूसरा तरीका है जिस तरह मैंने याद किया हुआ है, अभी तक किया हुआ है, और मुझे अभी उस्तादों से अभी भी डांट पड़ती है कि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन याद हो जाता है। देखें यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, ठीक है जी। यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना, तफ़अलीना। ये मुन्नस का जो सीखा है, मुन्नस जरा इंपॉर्टेंट होता है तो इसको मुश्किल है, इसको साइड पे कर दें। देखें यफ़अलु तफ है यही वर्ड, सिर्फ एक ही, तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, ये जगह छोड़ दें। फिर आगे आए मुसन्ना के लिए, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना, और नीचे वहां पे भी तफ़अलूना, यफ़अलना तफ़अलना तफ़अलीना। मैंने इस तरह याद किया भाई, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना तफ़अलीना। बस आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी हमने जो 3 दिन है हमारे, हमने यही पढ़ना है, तो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसने इसका मतलब क्या जी? फ़अला उसने किया, इसका मतलब है वो करता है या वो करेगा। इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों आ जाते हैं। अरबी में हाल और मुस्तकबिल का अलग अलग सेंटेंस नहीं है, इसी के अंदर दोनों शुमार होते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है हाल में इस्तेमाल किया जा रहा है या मुस्तकबिल में। मिसाल के तौर पे जी, इसमें जी ये वजन है, इसको डाई कहते हैं, मुजारे, ये वजन है, मुजारे का वजन, इसको मुजारे। देखिए हाल को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्लस मुस्तकबिल, ठीक है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अरबी में इसको कहते हैं मुजारे। इन दोनों जी, इन दोनों का मिक्सचर है, उसको लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है दोनों के लिए। इसको फेल मुजारे कहते हैं, फेल माजी और फेल मुजारे। अरबी में 2 ही फेल है, इसके अलावा कोई फेल नहीं है, फेल माजी और फेल मुजारे। अच्छा, इसके कुछ वजन कर लेते हैं अभी। देखिए मैंने आपके सामने लिखा था, ये मैं ऊपर लिखा रहने दूंगा, बस इसके बाद हम अपनी क्लास पर तक जा रहे हैं। बल्कि नहीं, ज़रबल्लाहु मसलन ममलूकन, इसको तो इसमें इस वजन में डालने क्या बनेगा? खाला का खलक़ा यख़लुक़ु, अब यख़लुक़ु हो गया। देखें यख़लुक़ु, तो यहां पे इसमें पेश आ रही है, ये यक़ूलु का वजन आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा जी? आप खुद ही बताएं मुझे। खाला का उसने बनाया, यख़लुक़ु वो बनाएगा या वो बनाता है? बनाता है या बनाएगा। यख़लुक़ु मा यशा, वो पैदा करता है जिस तरह। चाहता है, ठीक है जी। अच्छा,
नासारा क्या आ जाएगा जी? यंसुरु। देखिए आप आसमान पे चढ़े हुए हैं, यंसुरु उसने मदद की, नासारा यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, या करेगा। अब आपके लिए आखिरी रूल है, मतलब ये इसमें कोई नई बात नहीं है, एक मादा एक्स्ट्रा करने लगा हूं मैं, सॉरी यही मादा है लेकिन आपको एक रूल का पता लगेगा पुरानी। देखें एंड आबादा, आबादा आगे क्या बनेगा? याबुदु, याबुदु सॉरी याबुदु, याबुदाने, याबुदूना, ठीक है, ताबुदु, ताबुदाने, याबुदना। देखें याबुदु, ताबुदु, ताबुदु, आबुदु, नाबुदु, 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 आबुदु, नाबुदु, इय्याका नाबुदु, नाबुदु। हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे। इसमें दोनों मतलब आ गए, करते रहेंगे। समझ आ रही है जी? इसको हम कल से लेके चलेंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है, इसी पे कल हमने पूरी स्टडी करनी है अगले 3 दिन इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आखिरी जो दिन होगा हमारा जुमे का उस जी कहाँ पे या बुदान वो इसलिए कि ये वजन हो रहा है, वो वजन हो रहा है, मैंने इसलिए इस वक्त से आपको हल्का सा टच दिया इसका। कल हम इसके प्रॉपर तरीके से इसके वजन पढ़ेंगे। तो जी जुमे को हमारा जो है वो ये क्लास हमारी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और उस दिन थोड़ी सी सेरेमनी भी है तो, और सर्टिफिकेट्स भी इंशाल्लाह जो है जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको तकसीम किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश ये करेंगे हाजिर हों, उम्मीद ये की जा रही है, बल्कि है एक बड़ा इवेंट होगा उसमें, क्योंकि हुफ़ाज़ कराम की कुछ तलावत का मामला भी है, उनके कोई कंपटीशन है, वो कारी साहब इंशाल्लाह बयान कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जुमे को सबके सब हज़रात जो हैं वो हाजिर हों इंशाल्लाह। उस दिन लोग और भी होंगे, आप लोगों का छोटा छोटा सा आसान सा आप लोगों के सामने एक टेस्ट रखेंगे ताकि लोगों को ये पता लगे कि आपने क्या हासिल किया। आसान सा पुरानी एग्जाम्पल से, तो आसानी मतलब ये नहीं कि आप उनके सामने उनके सामने नहीं आएगा, चेक तो नहीं ना होगा? नहीं चेक नहीं होगा यही पे मैं अल्फाज लिखूंगा इंशाल्लाह। आप अपनी सीट्स पे बैठे हुए उसका तर्जुमा कर देंगे जैसे भी आप करते हैं, ताकि लोगों में भी शौक पैदा हो कि ये जो हमने, मैं आपको एग्जैजरेट नहीं मैं कर रहा है, जो हमने इस वक्त तक पढ़ लिया है ये मदारिस में 1 साल के अंदर पढ़ाया जाता है और वो तरीका कार हुआ है। आप यकीन करें आप काफ़ी आगे तक निकल गए, बस इसको छोड़िएगा नहीं। मेरी आपसे यही इल्तिजा है, एक मेहनत आप लोगों ने की है, वक्त लगाया तो, जी इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।